بیرسٹر عمیر نیازی صاحب سے بھی لے لوں، ان کا جو ہے وہ اوپینین لے لوں۔ بیرسٹر صاحب، یہ شرمیلا صاحبہ کی بات آپ نے سنی، نمبرز ان کے پاس پھر بھی شارٹ ہیں، چلیں مولانا کی تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن کیا آپ سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور کوئی امکان ہے سلم کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد جو بھی کہیں وہ مان جائے اور گورنمنٹ کے ساتھ آ جائے؟ از دیٹ این آپشن؟ نہیں، وہ تو اس پہ ہمارے کتنے لوگ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، وہ تو آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ اس وقت ریفارمز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بیسیکلی ریفارم کی آڑ میں عدلیہ کو گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جہاں ایک سٹیٹ کا پلر دوسرے پلر کو گرانے پہ تلا، اس کا کم از کم تحریک انصاف ایسا نہیں بن سکتی، کیونکہ ریئلسٹکلی سپیکنگ دیکھیں، آپ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ ملک میں پرابلمز ہیں، باٹل نیکس ہیں، کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے، کیسز لنگر آن نہیں ہوتے۔ بھئی وہ باٹل نیکس کس جگہ ہیں؟ وہ آپ کی سول کورٹس میں، وہ آپ کی سیشن کورٹ میں، جہاں سالوں سال مقدمے پروگریس ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آگے پہنچتے ہیں۔ ایپلیٹ سٹیج تو بہت بعد میں آتی ہے، اور ایپلیٹ آپ فائنل ایپلیٹ سٹیج کو ٹارگٹ کرنے کی بات کریں، اور اس کو بھی ٹارگٹ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے کہ سپریم کورٹ ہی ختم ہو جائے۔ وہ سپریم کورٹ کس طرح سے ختم ہوگی؟ آپ سپریم کورٹ کا سٹیٹس ریلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہائی کورٹ سے بھی کوئی نچلا ایک ادارہ بن کے رہ جائے۔ اچھا، یہ تو آگے نا میرٹس آف دی بل پہ، بیرسٹر صاحب معذرت کے ساتھ میں صرف تھوڑا بیچ میں انٹرپٹ کروں گا، یہ تو آگیا میرٹس آف دی بل۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو شکست ہوئی، ان کو نمبرز نہیں ملے، ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا، لیکن ایکچولی انہوں نے ریٹریٹ نہیں کیا، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بل لانے جا رہے ہیں، اور شرمیلا صاحبہ یہ اکنالج کر رہی ہیں، بالکل صحیح کر رہی ہیں کہ ان کے نمبر شارٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ 63A کا ریویو ختم ہو اور لوگ ٹوٹیں۔ آپ پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں پہ پریشر تھا، وہ پریشر موجود ہے، ابھی بھی لوگ اپروچ ہو رہے ہیں، آپ کے لوگ ٹوٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سے زائد لوگ تو اس رات بھی بٹھائے ہوئے تھے پنجاب ہاؤس میں، جو ہماری لیڈرشپ نے پن پوائنٹ کیا، ٹھیک ہے، اور جب یہ امینڈمنٹ کیری نہیں ہوئی تو تب جا کے ان لوگوں کو ریلیز کیا، تب سعد اللہ بلوچ اپنے گھر پہنچے، انہوں نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب کا ایفیڈیوٹ اس کے بعد ہمارے پاس آیا، تب چیزیں سامنے آئی۔ عثمان علی جو سائیوال سے MNA ہیں، ان کا ایفیڈیوٹ اس کے بعد ہمارے پاس آیا۔ یہ سب لوگ کدھر تھے؟ یہ کس جمہوری مقصد کے لیے ان لوگوں کو پنجاب ہاؤس میں رکھا ہوا تھا؟ یہ تو سب کے سامنے ہے نا۔ نمبر تو کسی طرح سے پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک کہنے کو آئینی ترمیم ہے، مگر اس کو غیر آئینی طریقے سے آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ مطلب وہ تو ساروں کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں اس کو ایک اور طریقے سے پوچھتا ہوں، بالکل آپ نے یہ صحیح کہا کہ آپ کے جو مختلف لوگ تھے وہ غائب تھے، ان پہ پریشر تھا۔ اگر یہ جو نیکسٹ اب ایفرٹ ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کرانے کے لیے، اس میں اگر مولانا صاحب گورنمنٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو 2 لوگوں کی ضرورت ہے آپ کی سائٹ سے، اگر ان کیس مولانا صاحب نہیں آتے تو ان کو 10 لوگوں کی ضرورت ہے آپ کی سائٹ سے۔ اگر آپ کے لوگ ٹوٹتے ہیں جس طریقے کے پریشرز آ رہے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بیرسٹر صاحب are you going to be surprised کہ یہ ٹوٹ گئے، یا you think کہ نہیں ممکن ہے شاید ہو بھی جائے؟ نہیں، دیکھیں، لوگوں کا نارمل حالات میں کبھی بھی کوئی نہیں ٹوٹتا، خاص طور پہ جو 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے دیکھا ہے جس طرح کا ٹرن اراؤنڈ رہا کہ لوگوں نے بغیر الیکشن کیمپین کے، بغیر حلقے میں اترے، بغیر کسی سمبل کے، بغیر وسائل خرچ کیے، خالی خان کے ایک اپلوڈ ہونا، خان صاحب کی ویب سائٹ پہ نام آپ کا اپلوڈ ہو گیا، دیٹ واز سفیشینٹ، وہ آپ کا میرٹ بن گیا، آپ اس لحاظ سے جیت کے آئے۔ تو اس وقت تو کوئی رسک ہی نہیں کر سکتا کہ اپنی اس بوٹ کو چھوڑ کے ایک ڈوبتی ہوئی کشتی میں پیر رکھ دے۔ وہ کیوں چینج کرے گا؟ اگر کوئی کرے گا جب اس کے اوپر دباؤ ہو، جس طرح کا دباؤ سعد اللہ بلوچ اور اس کی فیملی کو دیا گیا، تو وہ فیکٹر سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، مولانا صاحب نے جو لائن لی ہے نا، ہم اس کو لے رہے ہیں کہ شاید وہ وقتی لائن ہے، ٹھیک ہے، وہ کنونس ہو جائیں گے۔ انہوں نے بڑا ہی ایک کلیئر کٹ لائن ڈرا کی ہے۔ دیکھیں اور اگر آپ کو لگ رہا ہے تو یہ شرمیلا صاحبہ کی بات ایکچولی ویلیڈیٹ ہو رہی ہے پھر، بیکوز وہ تو بہت کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا صاحب، اور بات مولانا صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب گورنمنٹ ون نہیں لیں گے، جس وجہ سے یہ 63A والا کیس فکس کرایا گیا، ورنہ آرڈیننس کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں نا، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آپ آرڈیننس فوری کیوں لائے؟ کیونکہ آپ نے 63A کا کیس فکس کرانا تھا، کیونکہ اگر مولانا صاحب آن بورڈ ہو جاتے تو آپ کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر 2 نمبر آپ
इंडिपेंडेंट बंदे, कहने को तो वो इंडिपेंडेंट जी, लेकिन क्योंकि नेगोशिएशंस चल रही हैं, शर्मिला साहबा चलें तो लेट्स अज्यूम, यानी